قرآن میں بیان
پہلے مگر پیارا حق
سارا دارو مدار ہے، نبی بے سارا دارو مدار ہے۔ بعد حمد و ثنا قابل صدر احترام معزز حاضرین ناظرین سامعین کرام، زینت محفل برادری عزیز جناب سلمان محترم حضرت علامہ مولانا عباس عطاری صاحب، نقیب محفل برادری عزیز برادری مکرم محترم بھائی اظہر علی چشتی گولڑوی صاحب، جناب عزت مآب زینت القراء فخر القراء قاری محمد تسلیم رضا سیالوی صاحب، جناب عزت دلائق برادری عزیز حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاضل چشتی گولڑوی صاحب، امام مسجد اعظم، دیگر جتنے بھی حضور کے غلام تشریف فرمانے، بالخصوص اس خوبصورت محفل دے انعقاد کے میں مبارکباد پیش کرنا انجمن غلامان گولڑا شریف کے کارکنانوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کر کے یہ پیغام دیتا ہے جو سارے پیر کا مشن سی وہ رکیا نہیں، اج بھی اساں اس مشن تے کام کردے پئے اور قیامت تک کردے رہو۔ جنی دیر تک سارے جسم میں جان اساں تحفظ ختم نبوت کی عقیدے کی بات کریں گے اور کرتے رہوں گے۔ اس بات سے مرنا جینا حضور کی عزت واسطے سدا یہی مقصد ہے، اور حضور دے غلاموں میرے آقا کا کلمہ پڑھن والے ہو، تحفظ ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے۔ نماز بندے تے ایک دن میں 5 ٹائم فرض ہے، روزے سال ایک مرتبہ، زکات صحب نصاب تے فرض ہے، وہ بھی سال گزر سکتے پھر اچھا آج صحب استطاعت تے زندگی میں ایک مرتبہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم فرض ہے، بندے دا سا اندر جائے تاں بھی فرض ہے، سا باہر نکلے تاں بھی فرض ہے، سا نل فرض ہے۔ اگر اس بات سے ساڑھا ایمان نہیں کہ حضور کو بعد میں کوئی نبی آ سکتا ہے، اگر کوئی بندہ گل کرے نا وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، جڑا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اس لیے وجہ ہے کہ قرآن نے آخیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور تے نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے نبی تو بعد نہ کوئی نبی آئے نہ کوئی نبی آ سکتا۔ ساڑھا بھی اسے کرتے ایمان ہے کہ میں قرآن آخری کتاب، انہیں میرا نبی آخری نبی اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا۔ باقی جتنی بھی کتاباں آئیاں انہاں وچ رد و بدل ہوندہ رہا، تبدیلیاں ہوندیاں رہیاں، جدو قرآن کی باری آئی میرا مالک اعلان کیا کرتا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کو اتارن والا میں، ایک حفاظت میرے ذمہ، کیوں؟ ایک آخری کتاب ہے، اس وچ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ سجنوں جنہیں قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرا اللہ پہ لیتا ہے، انہیں مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ خود رب پہ لیتا ہے۔ فرمایا بابو جنہیں قرآن آخری کتاب ہے
ذمہ بھی رب دے لے. اچھا میں ایک خطیب کی حیثیت میں نہیں آیا، ایک میزبان آ. یہ بھائیوں کا ذوق ہے، انہوں کی محبت ہے، یہ میں حکم دیندے ہوں میں حاضر ہو جانا. باقی میں یہ بھی پتا ہے کہ میرے کو کتنا علم ہے، پتا ہوتا ہر بندے میں کتنے پانی ہے چاہ. انہوں کی محبت اس وقت حاضر ہو گیا. میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں نے اس موقع کی بلایا اور یہ چاہیے. مسکرا کے بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ کا قرآن حضور دی ختم نبوت دی بات ہے. اللہ کا قرآن بولے ہو فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اس آیت کا شان نزول کیے میرے آقا نے جناب زینب بنت جحش نال نکاح فرمایا. تو حضور نال نکاح حضور نے نکاح فرمایا. یہ بی بی کون ہے؟ یہ پہلے جناب حضرت زید دی بیوی ہے. زید کون ہے؟ جس نے میرے آقا نے منہ بیلا بولا بیٹا بنایا، اپنا پتر بنایا ہویا. حضرت زید نے اس بی بی نو طلاق دیتی. کملی والے نے نکاح فرمایا. لوگوں نے رولا پا دیتا کہ محمد نے اپنی نوح دے نال نکاح کرنے آئے. جواب دے اللہ کا قرآن نازل پہ ہونا ہے. میرا مالک اعلان پہ کرنا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد توڑے مردہ بھی کیوں کشے دے باپ نہیں. یہ مطلب کی ہے محمد دا بیٹا کوئی جوان نہیں ہویا، جوان نہیں ہویا. بچپن کے اندر مصطفیٰ دے بیٹیاں کا مثال ہو گیا. فرمایا بلاغ رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ دے رسول نے اور آخری نبی نے. تجھے آنے نکاح کیتا اپنے بیٹے کی نوح نال. محمد دے پتر ایڈا کوئی جوان ہی نہیں ہے جی شادی ہوئی ہوگی. حضور دے بیٹیاں دا بچپن کی مثال ہو گیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور دے بیٹیاں دا بچپن ایک مثال کر جانا ان دے وچ حکمت ہے. اگر حضور دے بچے جوان ہوندے اور نبوت نہ مل دی تو پھر حضور دی شان وچ بھی کمی آ جائے. باقی نبی باپ بھی نبی ہے، پتر بھی نبی ہے. جناب ابراہیم نبی، اسماعیل بھی نبی ہے، جناب یعقوب نبی ہے، یوسف بھی نبی ہے. اس وجہ کو حضور دے بچیاں دا بچپنے کی مثال ہو گئے ہو. اور سجنوں میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو اور میرے آقا کی خواہش کی حضور نے اپنی خواہش کا بھی اظہار فرمایا. سونا اللہ میرے پتر لے لاؤ، ابراہیم لے لاؤ، قاسم لے لاؤ، طیب لے لاؤ. سونا اللہ میں خاتم النبیین بننا چاہنا، ختم نبوت دا تاج بننا چاہنا. ختم نبوت سب تو پہلی قربانی میرا نبی اپنے پتر دے کے دیتا پیا. پتر دے دیتے میں ختم نبوت دا تاج پہننا. بیٹے دے دیتے اور اردو غلام میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہو. صحابہ نے پھر حضور دی عزت تک ان پیرا دیتا ہے. ختم نبوت کے حوالے نال جدوں بھی کسی بے ایمان نے انگلی اٹھائی صحابہ میدان دے اندر حضور دی عزت کا پیرا دینے ہوئے جان دینی پہ دکھتی گھر چھڑنا پیاؤ چھوڑ دیتا اولاد چھڑنی پہ پرواہ نہیں. حضور دے غلام میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہو. میرے آقا کی ذہنی زندگی کے اندر مسلمان قلب
کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیتا اس نے اپنے شفیع کریم آقا کو بھیجا ہے آدھائے پیغام لے کے آیا مسلمہ کذاب دا نمائندہ محمد مسلمہ کذاب آدھائے اتی دنیا دی بادشاہی میں کرنا اتی دنیا کی زبان بند رکھے زمین دا وارث دیتا جھوٹا بندہ نہیں ہو سکتا روئے زمین دے وارث دے تقوی والے پریزگار نے تو جو ہے کوئی حضور نے اپنے غلام تشریف فرمانے میرے نبی نے فرمایا کون ہے جڑا عہدے والا ہوں میرا پیغام لے کے جائے دشمن نے بتائے صحابہ نے بتائے جائے جانا ہے اس نے واپس نہیں ہے میرے آقا دے غلام جیدہ نام حبیب ہے تو کراسر تیرا کے کھجوراں بیچن والو ادھر حضور نے اعلان کیتا ہے کھجور دے منہ بیچے اجے پوری کھجور کھاتی بھی نہیں فوراً کھڑا ہو گیا تھا سونے ہوں میں حاضر جنہوں نے بات کی نا کھجور باہر نکلی صحابہ دے نے دھیان نہ کھجور تے کھا لے آدھا کہ کھجور کھاندہ رندہ تھی کسی اور کا نمبر نہ لگ جاندہ پتہ جان چلی جانی ہے زندہ واپس تو نہیں ہونا دشمن ہے رسول اللہ کا دشمن ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے وہ دے سامنے جا کے اعلان حق کرنا کوئی سوکھا کام نہیں اب کیا سونیا میں حاضر ہوں سونیا میں حاضر ہوں پتہ جان چلی جانی ہے کسی شہر نے میں دنیا کیا صحابہ دا عقیدہ کیے کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرے حضور دا پیار ہوئے اس زمانے دی نقل میں کرتا جاوا ہوتے صحابہ سن جنہ دا ایمان سارے نلو آلائے جنہ نو کلمہ خود کلمے والے نے پڑھایا جنہ میرے آقا دا مکھڑا ویک کے کلمہ پڑھایا وہ لوگوں میرے آقا دا کلمہ پڑھا لے 1953 دی گل ہے جب تاجدار ختم نبوت دے نعرے تے پابندی لگ گئی ہے کہ کوئی نعرہ نہ لگائے جناب والا دو پارٹیاں نے لاہور دی سرزمین نے ایک پاسے میرے نبی دے عاشق نے دوسرے پاسے گستاخ نے گولیاں چل دیاں پیاں نے ایک بی بی ہے جنہی میرے نبی دی دیوانی ہے رسول اللہ دی عاشق ہے جنہی اپنے پتر دی برات لے کے جانی پئی ادھر میرے نبی دے غلام نعرے پہ مار دینے تاجدار ختم نبوت اد جا کے بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت برات روک لے پوچھیا انہیں کہ ایک پاسے نعرے کی پابندی لانا نہیں ایک پاسے نعرے لان والے وہ گولیاں چلانے نے پتہ نہیں انہاں دے اندر کیے کہ ڈردے نہیں جھکدے نہیں وکدے نہیں اپنے سینے پہ حاضر کریں
آئی نے سنے ہو پتر دی برات روک لے اب کیا پتر تیری برات جتھے پہنچنے سی پہنچ گئی میں تینوں جمعہ اس دن وستیا میں تینوں تُد پینا دی رہی نال دعا کر دی رہی یا اللہ میرے پتر نو قبول کر لا جدو بھی دین دے وقت آئے حضور دی عزت وستے جان دین دا موقع آئے مالکو میرے پتر نو اپنی بارگاہ وچ قبول کر لیں وہ میرا بیٹا دیکھ رسول دے غلام نعرے پہ مار دینے سامنے دشمن گولیاں پہ چلا دینے ڈرنا نہیں جاوی تو ہی میدان چے نعرے مار جدوں گولی چل لے کنڈ نہ کریں شین حاضر کریں تاکہ کل قیامت لے دے میرا نام بھی آئے گا کہ یہ شہید دی موئے جناب والا جوان پتر شیرہ پتانے آؤ میدان چاہ گیا نعرے پہ مار دائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت سامنے گولیاں پہیاں چل دیا نے جناب والا گولی آئی سینے میں چھپار ہو گئی ایک بچہ شہید ہو گیا ایک جوان شہید ہو گیا چار پہنوں اٹھا کے جدو ماں دے موہ دلے گئے آئے اماں پتر آگے آئی دولا بنا کے لے کے گئی شاہیں دیکھنا ان چار پہنے لیٹیا ہوئی ماں روندی نہیں ماں خوش ہوندی ہے اپنے پتر دے چرے دے پھلنا دے ہار رکھ دیئے مبارکہ پہ دے دیئے اے میرا پتر جس طرح میں تنو دولا بنا کے لگ گئی شو تو دلنا لگے ہوں گا تیرا استقبال تیرا چاچا کر دو تیرا پاپا کر دو تیرا ماما کر دو وہ میرا پتر مبارک ہوگی جس طرح دا تو ہونا دولا بنا جدو تو کمانے جائے گا تیرا استقبال ہون کسی دنیا دار نہیں کرنا ختم نبوت دے تاجدار آپ کرنا ساڑھے بچوں جذبے دی ہے سارے نگال نہیں کرتا کہیں دنی بھی خوش نصیب ہے ایک جذبہ یہ نا جس نے مجبور کیتا ہے کہ حضور دی ختم نبوت دے حوالے دل سے دا اہتمام کرو جس نے حضور دی ختم نبوت دی بات ہوئے حضور دی عزت دی بات ہوئے حضور دی عظمت دی گل ہوئے بڑی خوش نصیبی ہے اپنے اندر اتنے جذبے پیدا کرو ایمان والا وہ یہ جڑا جان تو ود کے رسول اللہ نال محبت کرنا ساری کائنات ایک پاسے ہوئے آمنہ دا چند ایک پاسے ہوئے کائنات الکن کر لینی پر مصطفیٰ والکن جناب عمر حضور دے نائلے میری آنکھا نے پوچھا عمر کینی کو محبت کرنا ہے سونے اولاد تو ود ماں باپ تو ود کرنا مال جداد تو ود رشتہ دارہ تو ود کرنا ایک کو جان ہی کرنا لو پیاری ہے میرے آقا نے فرمایا عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہویا مکمل نہیں ہویا سچے لوگ سن منافق نہیں سن جو دل کے وہی زبان دے عمر سمجھ گیا اس جان کی قیمت تائیں جو ایمان ہے جو ایمان نہیں کہ اس جان نو کرنا کیے حضور کے صدقے عزت ہے کہ ایمان ہی نہیں پھر اس جان کا فائدہ کوئی نہیں عمر نالیاں دا سننا میں نو پتا چل گیا ہے ان عمر دے دل جو آواز پہ ہوتی ہے آقا عمر اس جان تو بد کے توڑے نل محبت کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا عمر مبارک ہوئی ہن تیرا ایمان مکمل ہو گیا
تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. بات کر رہے ہیں حضرت حبیب دی. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آکھیا سونیا میں حاضر ہوں آقا میں حاضر ہوں میں جانا جا کے سونیا میں گل کرنا پیغام لے کے جانا حضور دے غلاموں مسلمہ قذاب دے سامنے جدو حضور دے غلام گیا میرے آقا دا سپاہی گیا ہے تائیدار ختم نبوت دے نعرے مارن والا سامنے گیا ہے. مسلمہ قذاب نے حبیب نو کٹہرے وچ کھڑا کرنے آتا ہے اے دس محمد اللہ دا سچا رسول ہے کہ نہیں. حضرت حبیب کے نبی والا بابا کے دول آنکھ دینے من کے دی چوٹ اعلان پہ کر دینے ہاں میں گواہی دینا محمد اللہ دا سچا رسول ہے محمد اللہ دا آخری نبی ہے. آقا میرے بارے تیرا یہ خیال ہے منی دعویٰ کرنا کہ میں اللہ دا نبی ہوں. حضرت حبیب بتا کیا دینے اس مان نو بند رکھ میں نو سنیتا ہی نہیں پیو او بے ایمانہ کی پیا گل کرنا ہے کی پیا پھونکنا ہے کی پیا گل کرنا ہے میں سنتا ہی نہیں پیو. انہیں پھر آکھیا کیا تو گواہی دینا ہے محمد اللہ دا سچا رسول ہے. حضرت حبیب دے کرے تے مسکراہٹ گہری ہو جاندی ہے خوش ہو کے نعرہ مارتے نے ہاں میں گواہی دینا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. دشمن دا ویڑا ہے دائیں بائیں او دیشی پائی کھڑے نے میرے نبی دا غلام اعلان کیا کرتا ہے ہاں میں گواہی دینا ہاں میں گواہی دینا. ادھر جناب والا مسلمان قذاب سمجھ گیا جدو میں اپنی گل کرنا یاد ہے میں سنے ہی نہیں گل وچ کچھ ہو رہے اپنے جلاد نو حکم دیتا ایتا بازو کٹ دے جدو بازو کٹیا گیا آکھیا ہن بول میرے بارے میں بھی اللہ دا نبی ہوں. حضرت حبیب آدھر میں سنے ہی نہیں میں سنے ہی نہیں جدو حضور دی گل کرتا ہے تیرے جبرے کریم نبی دی بات کرتا ہے حضرت حبیب آدھر ہاں ہاں میرا نبی اللہ دا آخری نبی ہے محمد اللہ دا رسول ہے. آخیا دوسرا بازو کٹھیا گیا ہے لیکن میرے آقا دا غلام بول رہا ہے حضور دی گل لوندی ہے جناب والا خوش ہو کے ڈردا نہیں بابا کے دول اعلان کرتا ہے کہیں ہوتے شہرہ جائے کہ عشق کرتا ہے اپنی مرضی دے کم نہ ارا ویکھدا نہ خدا ویکھدا عشق کرتا ہے اپنی مرضی دے کم نہ ارا ویکھدا نہ خدا ویکھدا جتھے چوندا دسر نہ کعبہ تنا کربلا جسم دے عذاب کٹے جا رہے ہیں پیروں کٹیا جا رہے ہو بوٹیاں بوٹیاں کیتیاں جا رہی ہو او لوگو بازو کٹ گئے جدر اکھاں پیا بھی ایمان کٹ دائیں جدر کن کٹے جا رہے لیکن حبیب دی زبان جدو حضور دا نام آندا ہے بول نہیں سکتا زبان کٹ دیتی گئی پر ہاں سجدے کی اشارے دے نال آگے نے میرا نبی اللہ دا سچا نبی آخری رسول آخری نبی شہید کر دیتا گیا میرے آقا نو پیغام ملے آئے وہ سجنوں حضور دے غلام اور نبی دا کلمہ پڑھوا لے ہو جدو ماں نو پتا چلیا ماں آئی ہے روئی نہیں پریشان نہیں ہوئی خوش پہ ہوندی ہے واہ ماں تیرے مقدرہ تمہیں صدقے حبیب دی ماں میں تیری عزت عظمت نو سلام پیش کرنو
دے دل دے اندر اتنا جلوہ ہے ماں پتہ کیاں دیئے باپ پترا میں تیرے راضی جڑا میں تینوں دودھ پلایا تو پین دی لاج رکھی حضور دی عزت دی اپنی جان وار چھوڑی آپ نے اس جذبے دے نال حضور دے نام کی قربانیاں دیتیاں اس مسئلے واسطے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر جنگ یمامہ ہوئی جس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے مسلمہ قذاب دے خلاف جنگ لڑی تھی باقاعدہ طور پہ 1200 صحابہ شہید ہوئے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت دا اور 1200 صحابہ دے وچ 70 بدری صحابہ جنہ بدر دی جنگ میں حصہ لیا سی اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان واسطے ایک قانون بنایا سی کہ اج تو بعد انہاں کسے جنگ کے حصہ نہیں لینا کہ وہ لوگ نے جڑے رسول اللہ دی نشانیاں نے بس انہاں دی زیارت کرنی ہے انہاں کولوں فائدہ لینے انہاں کولوں برکت حاصل کرنی ہے اے سارے بخشے ہوئے نے انہاں دی بخشش ہو گئی ہے ایک جنتی نے پر جدو حضور دی عزت کا مسئلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق نے قانون توڑ دیتا انہاں بابیاں نے بھی تلواراں پھکڑا دیتیاں فرمایا ہن وہ حالات نہیں رہے نہ حالات وال ویکھنا ہے ہن نبی دی ذات وال ویکھنا نبی دی ذات کی حرف کیا ہونا ہے اور حضور دے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے آقا دی ختم نبوت کی گواہی صرف انسانہ نہیں جانوراں بھی گواہی دیتی آخری گل کرنا علامہ شاہ 9 بجے دا ٹائم سے پریشان ہو جائے کہ جمعے تے بھی سننا پہلا ہے مسکرا کے بول جانوراں بھی گواہی دیتی ایک یہودی کو شکار کر کے لے کے جانا پیو صحابہ تشریف فرمانے میرے آقا دے سامنے جناب ابو بکر جناب عمر جناب عثمان میرے نبی دے کلو گزرے میرے آقا نے دعوت دیتی کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں کلمہ پڑھ لے وہ کلیہ دین لگ پیا پورا بھلا کہنے لگ پیا عمر نے تلوار کٹ لی میرے آقا نے فرمایا عمر پریشان دی ضرورت نہیں گھبرانا تلوار دی ضرورت نہیں میرے آقا نے فرمایا تو کی کلمہ پڑھنا ہے آنا ہے میں کلمہ پڑھنے واسطے تیار ہوں ایک شرط میں نو دلیل چاہیے کی دلیل چاہیے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے کہ پھر ایک گو بولے کہ میں من لواں کا جے کوہ گواہی دے سی صحابہ بیٹھے نے صحابہ مجھے پتا سی کہ گوگی کے مجالے نہ بولے جو حضور نے اشارہ کر دیتا کہ نبی کو نبی ہے جڑا پتھر والی اشارہ کرے پتھر بول دینے درخت والی اشارہ کرے درخت بول دینے وہ سنو میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے نبی نے اس کو دے نال عربی دے گفتگو کی تھی میرا نبی گلنا کیا کر رہا ہے میرا نبی پہلا سوال کیا کر رہا ہے اے گو بول تو کس دی عبادت کرنی ہے گو بول کیا نہیں ہے میں اس رب دی عبادت کرنی ہے جدی زمین دے بھی بادشاہی آسمان دے بھی بادشاہی ہے کہ جنت اندر رحمت رکھی ہے جہنم دے وچ عذاب رکھے آئے وہ لوگوں میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو پھر میرے نبی نے اپنے والی اشارہ کیتا من انا میں کون تے کو گواہی دین دیئے تو اللہ دا سچا نبی ہے تو اللہ دا سچا نبی ہے آخری رسول ہے آخری نبی ہے میرا دل نہ دائے وہ بول کیا دیئے گی تو شاہ خوبا
سکا جواب نہ بن سکی ہے مثال تیری نہ بن سکا ہے جواب تیرا وہ بھی بول دیئے گواہی بھی دے دیئے تُسا اللہ دے آخری نبی ہو آخری رسول ہو نبی کریم نے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو یہودی نے یہ مجزہ میرے آقا دا ویکھیا ہو قدمہ تے لگیا ہو اور سونے میں نو کلمہ پڑھاؤ واپس کیا آئے قبیلے والے آؤندے پیسے لڑن وستے دعوت دیتی تے بتا کے فرمایا اس وقت جیتے بل جنگ وستے جاندے پہ ہو جیتے بل لڑائی وستے پہ جاندے ہو میں گواہی دینا وہ اللہ دا آخری نبی ہے صرف میری گواہی نہیں میں اکھاں دینا رہے پہ آئے اگری گوہ میں شکار کرتے لے دیا انہیں بھی بولے آئے انہیں بھی گواہی دی اور ختم نبوت کے حوالے نال بات کرنا اس مشن دے کام کرنا جڑا مشن سانو فائدہ نے بولنا آپ کے سید میرے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دے کل ملے اور سجنوں جس طرح میرے بھائی علی چشتی گلوی صاحب فرما رہے سن جڑا بھی حضور دی عزت کے حوالے نال کام کرتا ہے اس مشن دے نال چلتا ہے وہ کلا نہیں ہوتا اس دی کھانڈ تے کملی والے دا ہاتھ نہیں کسی میدان میں بھی ہوئے لوگ دی کھانڈ نہیں لگتی جنہاں مرزا قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا پھر اس نے اعلان کیتا ہے کوئی مسلمانہ میں جڑا میں غلط ثابت کرے میرے نال مناظرہ کرے میں مناظرے واسطے تیار ہوں مختلف مولویوں نے اس نے خط لکھے تاجدار گولڈا آپ مجھے ایک پیغام ملیا سید سید سچا سید سنی سید سید یہ پیر سیال دا ہمیں آیا غیرت من سید پھر ڈریا نہیں گھبرایا نہیں پتہ سینا انہانے دی عزت کے حرف کیا ہوتا ہے للکار دیا ہویا میدان چاہے آکھیا بے ایمانہ تو جت تھے آخنے میں آن واسطے تیارا مناظرہ کرم واسطے تیارا وہ دی سوچی پیرے صرف انہوں طویل تے داگے بس طویل دینا ہی ہوں گے نہیں کو دیڑا علم ہونا ہے انہوں کی پتا صرف ایک بابا دم نہیں کردا ایک عالمی دین ہے اتنے کل دین دا علم ہے میں مناظرہ واسطے تیار ہوں جگہ دے انتخاب ہو گیا پھر آدھے میں مناظرہ تحریری نہیں کرنا تقریری کرنا ہے میں تقریری نہیں تحریری کرنا ہے لکھ کے کرنا ہے تاجدار گلوڑ نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں کر لینے ہو اپنی جناب والا گلنا تو پھر دارے ہو پھر آخدہ نہیں انج نہیں انہیں کرنے ہو تو میرے لیے آخنا ہے کہ محمد آخری نبی ہے میں بھی نبوت دا دعویٰ کرنا کہ میں نبی ہوں ہم میرے لیے انہیں کرنے ہو دو بیمار لے آئے جان ایک وقت تو دعا کر ایک وقت میں دعا کرنا جدی دعا تے بیمار مرشد مل گئی او سجا تاجدار گلڑا پیر سید میرے لیے رحمت اللہ علیہ صدقے جانا آپ نے کتاب کے بتائیں کہ فرمایا او بے ایمانہ تو تے نبوت دا دعویٰ پیا کرنا ہے میں مہر علی نبی نہیں میں نبی نہیں صحابی بھی نہیں تابی بھی نہیں پر وہابی بھی نہیں میں تے نبی دے غلام دا غلام تو نبوت دا دعویٰ پیا کرنا ہے تے آخنا ہے تو بیمار لے آئے جان انہا وقت دعا کرنے ایک وقت تو کر ایک وقت میں کرنا تاجدار گلڑا بات سجد دا دیا تیری جبرت نو سلام تیری بہادری نو سلام تیری حضور دے جل محبت نو سلام اور سجنوں میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو آخیا بیمانو تو بیمارہ دی گل کرنا ہے مہر لیا خدا ہے چل قبرستان جانے ہو ایک قبر دے تو کھڑا ہو جا ایک قبر دے میں کھڑا ہو جانا ایک دے کھڑا ہو کے تو دعا کر ایک دے کھڑا
آؤ کہ میں دعا کرنا جدی دعا نال مردہ زندہ ہو گیا او دا عقیدہ سچا جدی دعا نال مردہ زندہ ہو گیا او دی دعا نال جدی دعا نال مردہ زندہ ہو گیا او سچا پیرا تھلوں زمین نکل گئی کمل لگ پیا حضور دے غلاموں میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو تاجدار گولا پیر سجد میرے لیے رحمت اللہ علیہ مریدہ نے آکھیا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر چھڑیا ہے ہو سکتا اتنی بلا ہو سکتا میرے لیے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او بیلیو گھبران کی ضرورت نہیں میں خود نہیں سیا خدا جڑا حضور دی عزت بھی گل کرتا ہے ختم نبوت دے بات کرتا ہے وہ کلہ نہیں ہندا وہ دی کن تے کملی والے دا ہندا ہے ادھر میں کل کیا کرتا سو ادھر میرے نانے دا ہاتھ میری کن تے آ گیا میرا نانا آدرشی میرے لیے بولنا تیرا کم میں کر دکھانا میرا کم میں بولنا تیرا کم میں میں بس تقریب کا مکانا ماشاءاللہ بھائی جان اور یہ بات جانے کے رکھو ہر ولی نبی دی نگاہ چونگا ہے نبی دی تاجدار گولا پیر سجد میرے لیے رحمت اللہ علیہ آپ کملی والے دی نگاہ میں شن میں تے شہرہ دے کے نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ پینے کو تو پیوں گا پر شرطی ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا اللہ کریم کلمہ غلامہ نے قرآن شریف کے جتنے بھی کارکن نے محبت کرنے والے نے پیار کرنے والے نے بھی نبی جو ہم کیتا بالخصوص میرے بھائی علی چشتی صاحب بھائی سجاد صاحب باقی جنہ بھائیوں نے محبت اظہار کیتا بھائی تسلیم صاحب تشریف لے کے آئے اللہ کریم سب عزت والی زندگی میرا مالک عطا فرمائے انہاں دے رزق وچ کاروبار مال جماعت میرا مالک بے شمار برکت عطا فرمائے بڑی بھی دعا کریا کرو سنا اللہ سانو اس عقیدے تے زندہ رکھے اور اس عقیدے تے موت نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ